تو اس کے اندر بھی نعرے لگے باہر، جو بھی لگے چور ڈاکو پیسہ لوٹ کے لے گئے. کیا اس سے اجتناب نہیں کیا سکتا تھا یا آپ انڈورس کرتے ہیں اس ایٹیچیوڈ کو؟ نہیں میرے خیال کسی کی تقریب ہے، کسی کی خوشی کا موقع ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ ہونا چاہیے تھا. آئی ڈونٹ نو اس میں تحریک انصاف کے لوگ تھے کہ نہیں تھے اور یا کوئی اور لوگ تھے، پر جو بھی تھے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں میرے خیال میں، کیونکہ خوشی کی تقریب تھی اور آپ کے پاس ذرائع مطلب جگہ موجود ہوتی ہیں جہاں آپ احتجاج کر سکتے ہیں. ان کے گھر کے باہر ہوتا رہتا ہے احتجاج، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر ہوا ہے احتجاج، اور ان کا ایشو ٹھیک ہے، بٹ میرے خیال یہ جگہ وہ ٹھیک نہیں تھی اور ٹائم ٹھیک نہیں. ایشو ٹھیک ہے سے مراد کیا آپ کی علی بھائی؟ بالکل ایشو ٹھیک سے مراد ایشو ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پوری دنیا سے لوگ منی لانڈر کر کے پیسہ لنڈن میں لے کے آتے ہیں، انگلینڈ میں لے کے آتے ہیں، ڈیولپ ملکوں میں لے کے آتے ہیں، ان کو انگلینڈ کی گورنمنٹ کو گرپ کرنا چاہیے، ان کے اوپر سزائیں دینی چاہیے اور ان کو واپس ان کے ملکوں میں بھیجنا چاہیے تاکہ وہ وہاں جا کے ٹرائل ہو. پولیٹیکل سینیریو جو ہے بڑا انٹرسٹنگ ہے. شادی ہوئی مریم نواز صاحبہ کے بیٹے کی، اور وہ شادی جو تھی اس کے اندر تو شاید اتنی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی تھی، صرف بھنگڑے ڈل رہے تھے، باہر بھی بھنگڑے ڈل رہے تھے. اور باہر ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے اور مسلم لیگ نون کے لوگ بھی آئے ہوئے تھے. اس طرح کی عجیب ہے، شادی کے موقع کے اوپر پروٹیسٹ ہو رہا تھا باہر. تحریک انصاف والے جو ہے وہ اوبیسلی یہ کہہ رہے تھے کہ یہ دولت لوٹ کے پاکستان کی ادھر آ کے بیٹھ گئے ہوئے میاں صاحب، اور اب اسی دولت سے جو ہے یہ یاشی ہو رہی ہے اور پیسے اور شادیاں ہو رہی ہیں. ان کی ذرا بات سن لیں، اس کے بعد نون لیگ کا موقف بھی آپ کو میں بیان کر دوں گا. لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ اس ملک کے اندر کیا احتساب کے نام پہ تماشا ہوا کہ اگر نواز شریف صاحب مجرم تھے، کنوکٹڈ تھے، اور وہ باہر چلے گئے اور وہ آرام سے میرجز بھی اٹینڈ کر رہے ہیں، ان کی بیماری بھی اپیرنٹلی نظر نہیں آ رہی لیکن وہ بیمار بھی ہیں کیونکہ پاکستان آ نہیں سکتے، کورٹ کو جیل کو پریزنٹ نہیں کر سکتے، یا پھر نون لیگ کے ساتھ اتنی زیادتی ہوئی ہے کہ وہ ایک طرح سے انڈکلیئرڈ سائلم میں بیٹھے ہوئے ہیں کیونکہ ان کو اپنے ملک میں انصاف نہیں ملا، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، ان کی جج کی کانٹروورشل ویڈیو سے ثابت ہوتا ہے، ججز کی ٹیسٹیمنی سے ثابت ہو رہا ہے، بقول نون لیگ کیس اس طرح ثابت ہو رہا ہے. ویسے کورٹ میں بھی ثابت نہیں ہوا کہ یہ احتساب کے نام پہ انتقام ہوا. تو اب شادیاں جو ہے وہ باہر ہو رہی ہیں، آدھی فیملی ادھر آدھی فیملی ادھر ہے، اور لوگ بڑے بڑے 3 ٹائم کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ آلموسٹ ان آفیشلی ایک سائلم والے ماحول کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. ہوا کیا وہاں پہ ذرا پہلے دیکھ لیں. علی نواز ایوان صاحب، پہلے تو یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے نمائندے وہاں پر ان کی شادی کے رنگ میں بھنگ ڈالنے گئے ہوئے تھے، آپ کو لگتا ہے کہ ایک بڑی نجی تقریب تھی اور اس کے اندر جو ہماری یہاں کی پولیٹیکل رائیولریز ہے آپ کی اور نون لیگ کی، اس کو وہاں تک لے کے نہیں جانا چاہیے تھا کہ ان کی نجی تقریب میں کوئی ان کو ایک لمحہ مل گیا خوشی کا تو اس کے اندر بھی نعرے لگے باہر، جو بھی لگے چور ڈاکو پیسہ لوٹ کے لے گئے؟ کیا اس سے اجتناب نہیں کیا سکتا تھا یا آپ انڈورس کرتے ہیں اس ایٹیچیوڈ کو؟ نہیں میرے خیال کسی کی تقریب ہے، کسی کی خوشی کا موقع ہے، میرا نہیں خیال کہ یہ ہونا چاہیے تھا. آئی ڈونٹ نو اس میں تحریک انصاف کے لوگ تھے کہ نہیں تھے اور یا کوئی اور لوگ تھے، پر جو بھی تھے ان کو نہیں جانا چاہیے تھا وہاں میرے خیال میں، کیونکہ خوشی کی تقریب تھی اور آپ کے پاس ذرائع مطلب جگہ موجود ہوتی ہیں جہاں آپ احتجاج کر سکتے ہیں. ان کے گھر کے باہر ہوتا رہتا ہے احتجاج، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر ہوا ہے احتجاج، اور ان کا ایشو ٹھیک ہے، بٹ میرے خیال یہ جگہ وہ ٹھیک نہیں تھی اور ٹائم ٹھیک نہیں. ایشو ٹھیک ہے سے مراد کیا آپ کی علی بھائی؟ بالکل ایشو ٹھیک سے مراد ایشو ان کا ایشو یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو پوری دنیا سے لوگ منی لانڈر کر کے پیسہ لنڈن میں لے کے آتے ہیں، انگلینڈ میں لے کے آتے ہیں، ڈیولپ ملکوں میں لے کے آتے ہیں، ان کو انگلینڈ کی گورنمنٹ کو گرپ کرنا چاہیے، ان کے اوپر سزائیں دینی چاہیے اور ان کو واپس ان کے ملکوں میں بھیجنا چاہیے تاکہ وہ وہاں جا کے ٹرائل ہو سکے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے دنوں میں انگلینڈ نے 5 ایسے لوگوں کو لائم لائٹ میں بھی لے کے آئے اور انہوں نے ایکسٹریڈیشن ٹریٹی بھی ان کے ساتھ میرے خیال میں ملکوں کے ساتھ سائن کی ہے تاکہ ان لوگوں کو واپس ان کے ملکوں میں بھیجا جا سکے. کوئی 2 افریقن ملک تھے اور باقی 2 اور کوئی ملک تھے جن کے لوگوں کو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے وہاں اپنے گورنمنٹ چلا رہے تھے یا کسی رول میں تھے گورنمنٹ کے، اور وہاں سے انہوں نے پیسہ چوری کیا، منی لانڈر کیا. ہمارے ادھر آپ نے انگلینڈ میں آ کے جائیدادیں بنائی، تو انگلینڈ نے یہ کیا ہے. اور دیکھیں نا 2013-14 میں انکلیمڈ ویلتھ کا وہ لا بھی لے کے آئے تھے. تو یہ تو بہت ٹھیک بات ہے، کس طرح احتجاج ہونے چاہیے اور اس میں کوئی برائی نہیں، پر اگر آپ کہیں گے پرٹیکولر دس ٹائم، میرا خیال ہے اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. لیکن پروٹیسٹ تو اس بات میں بھی ہے کہ آپ نے نواز شریف صاحب کو جب باہر جانے دیا، وہ آپ کے بقول اور کورٹ کے بقول ایک کنوکٹڈ کرمنل تھے یا کرپشن کی جو کچھ بھی کیا، پاکستان کے دوسرے اتنے قیدی جو جیلوں کے اندر بند تھے ان کے ہیومن رائٹس کو آپ نے ڈینائی کیا، آپ کی حکومت نے اپنی کمزوری دکھائی یا جذباتی ہوئے. آئدر کیس یہ سارا قصور تو آپ کا ہے کہ اگر آج وہاں پہ ایک تماشا بنا ہوا ہے، اگر آپ کہہ رہے ہیں پاکستان کی دولت لوٹ کے لے گئے نواز شریف صاحب باہر، وہ کنوکٹڈ ان کو آپ نے ریڈ کارپیٹ، یہ میں طنزاً کہہ رہا ہوں ریڈ کارپیٹ میں آپ نے باہر بھیج دیا، تو آپ کی حکومت کی کمزوری تھی کہ پرائم منسٹر کبھی کہہ رہے ہیں جی کہ میری منسٹر کے آنکھوں پہ آنسو آ گئے، کبھی کہہ رہے ہیں کہ فلاں بندے نے کوئی غلط رپورٹ دے دی. اس پہ تو آپ لوگوں کے ریزگنیشن ہونے چاہیے تھے اسی بات کے اوپر. جو آپ کو احساس ہے کہ ملک کی دولت جنہوں نے لوٹی بقول آپ کے اور کورٹ کے، ان کو آپ نے باہر بھیج دیا.
कामरान भाई, वो रेड कार्पेट आपने ठीक बात की थी, बंदा चेंज कर दिया। रेड कार्पेट परवेज मुशर्रफ साहब को मिला था, मैंने कहा तंजन का है, मैंने सर मैंने हमने नहीं दिया। हम मैं भी अगर आपको अच्छा, मैं बड़ी खुशी में कह रहा हूँ। अच्छा, तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हमारा एक फ़ैसला था, हम इसे कहते हैं कि हाँ, हाई कोर्ट ने उसको बेल दी और एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट के अंदर नाम था, प्रोगेटिव गवर्नमेंट का था, गवर्नमेंट ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे रिपोर्ट्स की बेस पे उनको बाहर जाने दिया, और जिन शराइत पे जाने दिया आपके सामने है, चीज़ के 7 अरब रुपया जमा कराया जाएगा, उसके ऊपर जो बॉन्ड दिया गया, फिर हाई कोर्ट ने वो बॉन्ड ख़त्म कर दिया और सिर्फ सिंपल स्टाम्प पेपर पे उन्हें अलाउ किया। बट हम इस चीज़ में कोई मतलब ये नहीं है कि हम अपनी गलती नहीं मान रहे, हम तो जिस दिन नवाज शरीफ साहब गए थे उससे अगले दिन से हम कह रहे हैं कि हमसे गलत हो गया, और ये बात आपकी ठीक है कि चलें, ये अच्छी बात है कि आपने कैटेगरी पे गलती मान ली, बिल्कुल ठीक है। सदिक मलिक साहब, जी जी, ये तो आप देखें ना, कन्विक्टेड आदमी है, कन्विक्टेड आदमी है, सुप्रीम कोर्ट से कन्विक्ट हुआ है, जीआईटी में प्रोसीडिंग हुई है, तसाब कोर्ट गया है, और उससे पीछा क्या जा रहा है कि आप अपना सोर्स ऑफ इनकम बताएं, ज़राए आमदन बजा दें। कभी वो खतरी खत आ जाता है, कभी ऊँट आ जाते हैं दुबई से कतर तक। ये तो पुरानी बात होगी, लेकिन अगली वाली बात आपने सही की है, बच्चों से पूछो कि आप लोगों ने जो है वो आंसू और जज्बात के उसमें बह गए आप, हुकूमत जो थी, हुकूमत वक्त। ये मेरा इंटरप्रिटेशन है। मीडिया की बात मान ली हमने। मीडिया की बात अगर आज मानते तो आप वो मीडिया के उस तरह के लॉज लेके ना आते जो आप लेके आ रहे हैं, और बड़े अच्छे काम कर लेते हैं। आपको बिल्कुल उस पर आप डिस्कशन करें, आप वन साइडेड बात ना करें। आप मेरे उस्ताद हैं, पर आप ये एकदम हतमी बात ना करिए। आप डिस्कस करना चाहते हैं तो हम डिस्कस कर लेते हैं। सर, हमारी जितनी न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस हैं उन्होंने उसको बाइकआउट किया है। मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ, बाकी उसमें फवाद चौधरी साहब से करेंगे, आप न्यूज फवाद भाई से करेंगे। आप ये देखें, आप ये इसमें सिर्फ बहस कर लेते हैं, इस पे कर लेते हैं, बहुत अच्छा टॉपिक है, इसके ऊपर बात करते हैं। हम क्या कह रहे हैं, आ जाते हैं कामरान भाई बैठ के इसके ऊपर भी आ जाते हैं। लगारी साहब, कामरान भाई नहीं, प्रोग्राम खत्म तो नहीं हो गया, इस पे आए तो आप हतमी बात ना किया करें ना। हतमी बात तो मैं नहीं कर रहा। हतमी बात तो ये भी नहीं है कि आपने नवाज शरीफ साहब को भेज दिया, ठीक है ना। हतमी बात तो ये भी नहीं कि वापस नहीं आएंगे। हतमी यहाँ पे अल्लाह की जान के अलावा कुछ भी नहीं है। बात है, और हम मान रहे हैं। बात तो ये भी नहीं है कि आप 5 साल के बाद नहीं आएंगे, आप आ भी सकते हैं। ये उस्ताद मोहतरम, ये हम मान रहे हैं, ये आज आपने मान लिया। रिजर्व है मीडिया। आप कामरान शायद नहीं मान रहा कि उसने हतमी दलाइल दे दिए थे। हमने हतमी दलाइल अभी देने नहीं शुरू किए तो आप परेशान हो गए। अभी तो हमने देने नहीं शुरू किए, अभी देंगे आपको। पूरी कंपेन चल रही है टीवी चैनल्स के ऊपर, पूरी कंपेन चल रही है टीवी चैनल्स के ऊपर। हाँ, चल रही है, तो बता रहे हैं आपको। कोई आप लोग कह रहे थे कि जो हमने एक्सेप्ट कर लिया है, तो हमने बताया कि नहीं भाई, प्राइम मिनिस्टर को गुमराह किया जा रहा है, कभी डॉलर पे गुमराह किया जाता है, कभी किसी और चीज हमने कुछ किया ही नहीं। कामरान भाई, अभी आप कह रहे थे उस्ताद साहब कि हमने तो अभी कुछ किया ही नहीं भाई। आप तो पूरी टीवी कंपेन चल रही हैं। बोल रहे आपका तो पता नहीं चलता ना। आप रात को शाम 5 बजे के बाद इजलास जब खत्म हो रहा होता है, लोग अपने घरों में जा रहे होते हैं, सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियन, आप ऑर्डिनेंस ले आते हैं। इसलिए हमने तमाम हुज्जत करके प्राइम मिनिस्टर को बता दिया, आप गुमराह ना होइएगा। क्या ऑर्डिनेंस का टाइमिंग लिखे हुए हैं कि ऑर्डिनेंस ने कब आना है? हाँ, नहीं, आपकी टाइमिंग बेस्ट है, आपकी टाइमिंग गजब की है। नहीं, आप पढ़ सके ना, रिएक्ट कर सके ना, वोटिंग में हिस्सा ले सके। अजीब आदमी है भाई, हमारे उस्ताद बहुत अजीब आदमी है। रात 8 बजे शो करते हैं, सुबह क्यों नहीं करते भाई?